الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا میں ایک ہی خبر گردش کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سارے مسلم غیر مسلم سارے ہی افراد اس خبر کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے، اس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ کوئی اور خبر نہیں ہے، خبر ہے فلسطین پر ہونے والے حملات اور اس کے نتیجے میں بے جا مطلب جو ہے بہت ساری انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جہاں مسلم امت شہید ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سامعین اکرام، اس سازشی جو حملے ہیں اس کے پیچھے آخر تاریخ کیا چھپی ہے؟ کون سے وہ تاریخی لمحات ہیں جس میں اس سرزمین فلسطین پر کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے ادوار آئے، جن کے ذریعے سے اس مسجد اقصیٰ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے، اس کی ساری تفصیلات ہم نے کل والی کلاس کے اندر تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس مسجد کی یا اس سرزمین کی اہمیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے کیا تفصیلات آتی ہیں۔ اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے عنوان کی طرف چلیں، اور آج کا عنوان ہے مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور یہودی سازشیں۔ اس عنوان کے تحت آپ تفصیلات جاننے کی، اس تاریخ کو پرکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، یہ ارض فلسطین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے مجھے اور آپ کو اس ملک کے اندر پھیلے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات کا جائزہ لیا جائے تو یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، یہاں کی اجڑی ہوئی آبادیاں اور یہاں کی وادیاں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے دریا، ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے وہ نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا مطلب جو ہے آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو اس سرزمین کی تاریخ مختلف انبیاء کرام کے ادوار کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ یہاں کی سب سے اونچی چوٹی رکھنے والا پہاڑ جبل طور ہے، جس پر بیت المقدس آباد ہے۔ سامعین اکرام، اس کو القدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کو مسجد صخرہ یعنی سنہری گنبد والی مسجد کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم شدہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک حصہ ہے پرانا شہر اور دوسرا ہے ایک نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ نظر آتا ہے، اور اس شہر میں قدیم مقامات ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مختلف ہمارے انبیاء کرام کے بہت سارے وہ کھنڈرات ہیں جہاں پر یہ شہر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں 1600 میٹر لمبی پتھر کی ایک دیوار ہے جس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ ان کے جو نام ہیں اس طرح مطلب جو ہے بتائے گئے ہیں۔ پہلا باب ہے باب رحمت، دوسرا ہے باب ہتا، تیسرا ہے باب فیصل اور چوتھا ہے باب غواخہ، اور پانچواں ہے باب ناصر، اور چھٹا ہے باب حدید، اور ساتواں ہے باب خنان بین، اور آٹھواں ہے باب سلسلہ، اور نواں مطلب جو ہے جو آخری باب ہے باب مغاربہ۔ اس طرح یہ 9 باب مجھے اور آپ کو احاطہ کیے ہوئے اس دیوار میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، مشہور ماہر آثار قدیم دان برجیم کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی عمارت سادہ متوسط انداز کی اسلامک شہکار نظر آتی ہے۔ موجودہ عمارت خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری یعنی 688 عیسوی میں انہوں نے بنانی شروع کی تھی، اور 4 سال کے مکمل لمبے عرصے کی تکمیل کے بعد 72 ہجری یعنی 691 عیسوی میں یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ اس
इमारत पर जो गुंबद है इसको गुंबद सखरा और मस्जिद सखरा के नाम से इसको याद किया जाता है, और तारीख के सफ़ार और न्यूज़ बुलेटिन में भी इस तरह के अल्फाज इसको इस्तेमाल करते हुए मैं और आप देखते हैं। ये हरम क़ुद्स की सरजमीन 30 मीटर बुलंदी पर है, और इस शहर की सबसे बड़ी निशानी ये बैतुल मुक़द्दस है। सामिन इकराम, ये 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल इमारत मुझे और आपको नज़र आती है। ये इमारत 8 कोनों वाली है, और गोशे से दूसरे गोशे की जो दूरी है 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर की इसमें बताई जाती है। निचली मंजिल के दीवारों पर हसीन सफ़ीद संगे मरमर लगा हुआ है, जिस पर फैरोज़े रंग के टाइल्स भी लगे हुए हैं, और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर किया गया है। इन 8 गोशों में रंगीन जो शीशे की खिड़कियां भी इसमें रखी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती दोबाला हो जाती है। और इनकी तादाद के सिलसिले में बताया जाता है कि इसमें 56 मतलब जो है खिड़कियां इसमें पाई जाती हैं। सामिन इकराम, इस सखरा यानी गुंबद सखरा या फिर मस्जिद सखरा जो है वो इसके नीचे गार अंबिया भी है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां रखी गई हैं, और मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। इनके अंदर संगे मरमर से बने हुए 16 सुतून मौजूद हैं। जो लोग यहाँ की तस्वीर कशी किए हुए हैं वो सारी तस्वीर इस तरह तस्वीर के ज़रिए से और अपनी मतलब जो है मालूमात के ज़रिए से हम तक ये तमाम मालूमात पहुँचाते हैं। मस्जिद अक्सा की तामीर आखिर कैसे हुई थी? ये मस्जिद अक्सा जो इसका इस तरह स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, आखिर इसका सिलसिला कैसे वजूद में आया, और किस तरह ये इमारत यानी मस्जिद अक्सा किस तरह मतलब जो है मंजर आम पर आई, और इस पर क्या क्या मजालिम ढाए गए, कितनी बार इसको मतलब जो है ढाया गया, और कितनी बार इसकी तामीर हुई, ये सारी वो तफसीली तारीख़ी हक़ायक़ हैं जो तारीख़ में छुपे हुए रखे हैं। इनको खोलना, इनको परखना, इनको जांचना आज की ज़रूरत है, ताकि मौजूदा जो यहूदियों का जो फितना है जिसके ज़रिए से उस पर वह हावी होना और उसे अपनी मतलब जो है इमारत तस्वर करने का जो वह हदफ बनाकर वो उठ रहे हैं, इसका सही मानों में मालूमात होने के नतीजे में हम इसका सही फ़ैसला करने और सही मतलब जो है फ़ैसला देने में हमारे लिए आसानी हो सकती है। आइए अब हम इस दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि इसकी तामीर कैसे शुरुआत हुई थी और किस तरह से मतलब जो है ये आगे आगे किस किस ने इसको तामीर किया, किस किस ने इसको ढाया है, उसकी तफसीलात देखने की कोशिश करेंगे। सामिन इकराम, इस सिलसिले में तारीख़ी मुशाहिदात बताते हैं कि बनी इसराइल के जलील क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों बरसा तक सहराए सीना में फिरते रहे। इस ज़माने में उन्होंने अपनी कौम के लिए एक खीमा इबादत के लिए नस्ब किया था। यह खीमा 45 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा था और 15 फीट ऊंचा था, ताकि वो वहाँ नमाज अदा करें, जिसकी तरफ रुख करके भी वो नमाज अदा करे। इसके सिलसिले में वो खीमा मतलब जो है उन्होंने तामीर किया था। कहा जाता है कि तारीख के सफ़ात के झरोकों में के ज़माना जालूद के वक्त भी यह खीमा ऐसा ही था जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था। इसी ज़माने में यहूद इसकी तरफ रुख करके इबादत किया करते थे, और गोया यह खीमा इनका क़िबला मतलब जो है माना जाता था। कहा जाता है कि 48 क़ब्ल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस खीमा इबादत को शहर बैतुल मुक़द्दस में कोहे सहून के एक जगह मुस्तक़ल तौर पर इसे नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैतुल एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया था। कहा जाता है कि इस खीमा इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलामी का शर्फ बख्शा था, और ये भी मतलब जो है तफसीलात मालूम होती हैं कि 1988 क़ब्ल मसीह में तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को संभाला। कहा जाता है कि इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खीमा इबादत की जगह हैकल की मतलब जो है मुस्तक़ल इमारत बनवानी को कहा जाता है, और इस हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई थी। ये भी तफसीलात मुझे और आपको मालूम होती हैं कि इस खीमा इबादत की जो इमारत हैकल सुलेमानी की शक्ल में तामीर हुई थी, इस हैकल की इमारत को बनाने के लिए 70,000 बार बरदार, 80,000 संग तराज और 3,600 निगरान कार मुकर्रर करके इस मस्जिद को या इस इमारत को पाए तकमील तक पहुँचाया था। सामिन इकराम, ये आलिशान इमारत कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन
کائنات کے ذریعے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ یہ مطلب جو ہے کچھ حصہ وہ وقت کا تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی مطلب جو ہے دنیا میں زندہ تھے، مگر اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، مگر اس کا پتہ جنات کو نہیں چلا، پھر بھی مطلب جو ہے جنات اس پر کام کرتے رہے، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی وہ عصا جس پر سہارا لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے، جب وہ دیمک کھا کر نیچے گر پڑی تو جس جو ہے وہ نیچے گر پڑا، جس کے نتیجے میں اس جنات کو پتہ چل گیا کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام موجود نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں وہ آزاد ہو گئے۔ اس وقت تک اس عمارت کی تعمیر کرتے رہے۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو مختلف مطلب جو ہے عیسائی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہیکل کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے یا ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، اور آج کے اس میں یہودی اس ہیکل سلیمانی کے سلسلے میں بار بار جو آواز اٹھاتے ہوئے رہتے ہیں کہ ہیکل کا لفظ آخر ہے کیا چیز۔ سامعین اکرام، ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اس عمارت کی تعمیر کی تھی، اپنی رہائش گاہ یعنی حجرہ بھی اسی مسجد میں انہوں نے بنا رکھا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے مطلب جو ہے مختلف متبعین کا اجتماع بھی مطلب جو ہے وہ اسی مطلب مسجد میں کیا کرتے ہوں گے، اسی لیے اس مسجد کو جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی اس کو ہیکل سلیمانی یا سلیمان علیہ السلام کا محل و دربار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول جو تھا وہ 60 ہاتھ یعنی 60 فیٹ تھا، اور عرض 20 فیٹ تھا، اور اونچائی بھی 20 فیٹ کی اس میں بتائی جاتی ہے۔ اس ہیکل سلیمانی میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے سارے اہم آسمانی تبرکات اس میں رکھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ یا مصیبت ان پر آن پڑتی تھی، وہ صندوق کو سب سے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی وہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ان پر آنے والی کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی حملہ ان پر وارد ہوتا تو اس کو سامنے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے اذن سے وہ ٹل مطلب جو ہے جاتا ہے۔ اسی لیے اس تابوت کی وہ لوگ بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے، ان کی نظر میں وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سامعین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال کے بعد یعنی 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نظر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، اور ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر کے ڈھیر بنا دیا۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ بنائی ہوئی جو عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ صفائے ہستی سے یکسر مطلب جو ہے نست و نابود ہو کر رہ گئی۔ بخت نظر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو یادگاریں تھی، داؤد علیہ السلام کی جو نشانیاں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر شدہ جو عمارت بیت المقدس تھی، وہ صفائے ہستی سے بالکل یکسر بالکل مطلب جو ہے نست و نابود ہو کر ختم ہو گئی۔ سامعین اکرام، اس حملے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 70 سال کے بعد خسرو ذوالقرنین معرض عظیم شاہ ایران، جسے بابل پر جو ہے فتح یابی اس نے حاصل کی تھی، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ تاریخ کے جھروکوں میں کہ خسرو کے دور میں یہودیوں کو کچھ آزادی نصیب ہو گئی تھی اور اس کو اجازت ملی تھی کہ ہیکل کی عمارت جو مسمار ہوئی ہے اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اور یہ ہیکل دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سامعین اکرام، مگر افسوس کے ساتھ تاریخ کے پنات بتاتے ہیں کہ وہاں پھر مطلب جو ہے حالات بدل گئے، اور 98 سال کے بعد پھر 68 قبل مسیح میں ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی، اور انٹارکٹیکا کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور ہیکل کو جو وہاں پہ بت کدے تھے جو اس کے سلسلے میں آتا ہے، جو ہیکل جو سلیمانی تھا اس میں اس مطلب جو ہے حملے کے نتیجے میں جو عیسائی تھے انہوں نے یہاں پہ بت قدوں میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب مقدس واحد نسخہ جو محفوظ تھا اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ اس طرح یہودی لا وارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو کر وہ مطلب جو ہے زندگی بسر کرنے شروع کر دی۔ سامعین اکرام، تاریخ بتاتی ہے کہ اس
اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس مطلب شہر اور اطراف کے علاقوں کو تبلیغ کا مرکز بنایا، اور دوبارہ یہ سرزمین اسلامی اقدار سے روشن افزا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ مگر اس وقت بنی اسرائیل عیسائی یہودی کے نام سے فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں کی آپسی دشمنی نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب تک کے لیے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ سامعین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر شدید حملے کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کر دیا۔ بڑی تعداد میں قتل عام ہوا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ زندہ رہ جانے والے جو یہودی تھے ان کو وہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا، اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہودیوں کا اس طرح مطلب جو ہے غم کہا کر دیا، یعنی خاتمہ کر دیا، جیسے وہاں پہ حل مطلب جو ہے چلا دیا گیا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 صدیوں تک ان علاقوں میں کوئی یہودی داخل نہ ہو سکا۔ سامعین کرام، آخر کار 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد مختلف مطلب جو ہے الگ الگ علاقوں پر اسلامی تاریخ نے جنم لیا، اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں مطلب جو ہے اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے سلسلہ مطلب جو ہے الگ الگ علاقوں کے ساتھ فتح یابی کے ساتھ وہاں اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ سامعین کرام، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے جہاں بہت ساری فتوحات کی ہوئی ہیں، اس میں سے 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کر لیا تھا، یا قبضہ مطلب جو ہے اس پر ہو گیا تھا۔ وہاں کی ساری مطلب جو ہے آبادی جو مختلف ظلم و ستم کر رہی تھی اس کو وہاں خاتمہ کر دیا تھا۔ سامعین کرام، ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی 569 سال کے بعد یعنی 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاصل ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، اسقف عظیم سفر یونس نے شہر کی چابیاں خود بغیر کسی مزاحمت کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کی تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وہاں پہ داخل ہوئے، وہاں انہوں نے اس مقام کا جائزہ لیا، اور پھر مطلب جو ہے وہاں پر معلوم کیا کہ آخر وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سلسلے میں وہاں پر آئے تھے، اور وہاں انہوں نے سارے انبیاء کے امامت فرمائی تھی۔ اس وقت نماز کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلومات کی تو وہاں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ ہیکل کی وہاں کے پادریوں نے بتایا کہ ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ جہاں کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیونکہ وقت نماز کا ہو گیا تھا انہوں نے حکم دیا کہ وہاں پہ اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر وہاں پر مطلب جو ہے اذان دی، اور اس کے بعد وہاں پر آپ رضی اللہ عنہ نے موجود تمام مطلب جو ہے صحابہ کرام اور مختلف مطلب جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں نماز ادا کی تھی۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکے تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد یہاں پہ تعمیر کی گئی تھی۔ یہ جگہ کھنڈرات کو جہاں کھنڈرات تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ہٹا کر اس کو صاف کیا تھا۔ ان کا کھنڈرات کو ہٹا کر حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد زیتون اور سرو کے درختوں کو لگانے کا حکم دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک مسجد کی جو تعمیر کی، اس کے ایک حصے پر یہاں چھت ڈالی گئی، اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر دیا گیا۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلاتی ہے۔ 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات آج بھی مطلب جو ہے وہاں پہ مختلف مطلب جو ہے شیپوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو صفحہ تاریخ پلٹیں گے تو اس طرح میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 72 ہجری یعنی 691 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ مطلب جو ہے جو اپنی خلافت میں اس مسجد کی طرف نظر ثانی کی اور انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر میں اضافہ عطا کیا اور یہ سنہری گنبد جو مسجد صخرہ مطلب جو ہے کہلاتا ہے اس کی تعمیر بھی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی تھی سامعین اکرام مگر یہ ممکن نہ ہوئے ان کے دور میں یہ عمارت پوری مکمل نہ ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں اس عمارت کو یعنی اس گنبد صخرہ کو مطلب جو ہے مکمل کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاسن جو ٹیکسز تھے وہ خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والے سرمایے میں مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر مطلب جو ہے رقم کو اس مسجد کی تعمیر میں لگایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر میں مختص مطلب جو ہے جو رقم تھی وہ 1 لاکھ دینار مطلب جو ہے باقی مطلب جو ہے بچ گئی تھی اس کے نتیجے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے وہاں مطلب یہ فیصلہ کیا کہ اس عمارت کی تعمیر میں جن مطلب جو ہے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان میں یہ بچی ہوئی رقم کو تقسیم کر دیا جائے تو اس وقت کے لوگوں نے جو مطلب جو ہے ان کی طرف اس رقم کے پیشکش کی گئی ان لوگوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد کی تعمیر میں لگا دیں سبحان اللہ آخر کار خلیفہ نے اس مطلب جو ہے انکار کے نتیجے میں اس سونے کے دینار جو سکے ان کے پاس موجود تھے ان کو پگھلا کر مسجد کے دروازوں اور گنبدوں اور مطلب جو ہے ستونوں پر اس کو لگا دیا یعنی اس کی چادریں ان کے دیواروں اور ستونوں پر مطلب جو ہے اور اس کے گنبد پر مطلب جو ہے لگا دی گئی سامعین کرام مسجد اقصی کی جو لمبائی مطلب جو ہے جو اس میں تعمیر کی گئی وہ 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر سے اور 23 مطلب جو ہے مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی سامعین کرام اس کے بعد تاریخ نے پھر مطلب جو ہے پلٹا کھایا ہوا یہ تھا کہ 130 ہجری میں ایک زبردست مطلب جو ہے زلزلہ آیا جس کی زد میں یہ مسجد بھی آئی اور اس کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 426 میں اس مسجد کو زلزلے سے جو نقصان ہوا تھا اس وقت کے خلیفہ نے مرمت کے دوران میں جو گنبد بنایا وہ آج تک محفوظ ہے سامعین اکرام اس طرح مسجد کی تعمیر الگ الگ دور میں تعمیر ہوتی رہی اور کئی بار مطلب جو ہے اس کو ڈھانے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کو مختلف مطلب جو ہے حصوں سے اور مختلف واقعات کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے عمارت کو مختلف نقصان کا سابقہ بھی کرنا پڑا سامعین اکرام اس مسجد کے سلسلے میں آتا ہے کہ مسجد کے 11 گیٹ ہیں جن میں سے 7 شمال میں ہیں اور 5 بار اس کی تعمیر ہوئی ہے اور یہ بھی تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے سامعین اکرام یروشلم کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت مطلب 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں سامعین کرام پھر تاریخ کے صفحات الٹیں تو ہوا یہ تھا کہ جولائی 1099 عیسوی میں پھر فلسطین پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور بیت المقدس پر قبضہ جما لیا ہزارہا مسلمان مرد خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا گیا اور کھلے عام قتل و غارت گری کی گئی مسجد اقصی کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس عیسائی حکومت نے اس جگہ پر کئی تعمیراتی کام انہوں نے شروع کر دیے اور اس کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت ساری رد بدل مطلب جو ہے اس میں کی گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رہائش کے لیے مسجد میں جو کمرے بنائے گئے اس کا نام معبد سلیمان رکھا گیا اور وہاں پہ اناج کے لیے ایک اسٹور بھی مطلب جو ہے اس میں بنایا گیا اور یہ بھی آتا ہے کہ اس دور میں اس گنبد کے ٹکڑے مطلب جو ہے توڑ کر کیونکہ وہ گر گئے تھے
اور مختلف زلزلوں کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا تھا، تو ان ٹکڑوں پر جو کہ مطلب جو ہے وہ سونے کی چادریں چڑھی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ عیسائی لوگ جو بڑے حریص ہیں، انہوں نے ان ٹکڑوں کو لے کر بازار میں جا کر ان کو بیچ کر بہت سارا مال انہوں نے کمایا تھا۔ سامعین کرام، پھر تاریخ نے کروٹ بدلی اور 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان فتح جو مسلمانوں کو پھر سے ایک عظیم مجاہد کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے عیسائیت کے اس مطلب جو ہے قصبے کو جو قبضہ کر رکھا تھا، اور جس کی وجہ سے بیت المقدس کو انہوں نے تہس نہس کر کے الگ الگ اس میں رد و بدل کر لیا تھا، اور اس میں مختلف مطلب جو ہے گرجا گھروں کی تعمیر، اور وہاں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں صلاح الدین ایوبی ایک بہترین مطلب جو ہے عظیم مجاہد، جس کا تذکرہ قرآنی تاریخ مختلف تاریخی کتابوں کے صفحات میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھر بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں فتح یابی کے ساتھ تھما دیا۔ سامعین اکرام، صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد اس بیت المقدس کے عمارات اور مسجدوں میں جو تبدیلی ہوئی تھی، ان سب کو ختم کر دیا۔ مسجد اقصی کو اصلی حالت میں لایا گیا، اور گرجا گھر جو بنایا گیا تھا وہاں سے وہ ساری باطل چیزوں کو ہٹا دیا گیا، محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں نے مسلسل ایک ہفتے تک اس مسجد کو پانی اور عرق گلاب سے اس مسجد کو غسل دیا تھا، اور اس کے بعد وہاں عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ سامعین اکرام، صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کے لیے ایک عظیم الشان ممبر حلب میں تیار کروانے کا حکم دیا، اور وہاں مطلب جو ہے وہ لا کر انہوں نے اس مسجد اقصی میں نصب کر دیا تھا۔ یہ خود آئندہ ایک ایسا ہی مطلب جو ہے دور تھا جہاں پر انہوں نے اس مطلب جو ہے عمارت کی تعمیر کے ساتھ انہوں نے ممبر ایک عظیم الشان بنا کر یہاں پہ نصب کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک مطلب جو ہے ایسا دن بھی آیا کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں خود مطلب جو ہے ایک دن ایسا مطلب جو ہے تھا جہاں 15 اگست 1947 عیسوی کو وہ کربناک دن تھا، جب ایک آسٹریلوی جو یہودی تھا، وہ سیاح مائیکل روہن کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس کی وجہ سے جنوب مشرقی سمت کی چھت مطلب جو ہے جو مسجد صخرہ کی تھی وہ نیچے مطلب جو ہے گر کر شہید ہو گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ شاندار ممبر جو حلب سے بنا کر تعمیر کر کے یہاں پہ نصب کیا گیا تھا، وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور سیاح روہن وہاں گرفتار ہو گیا۔ مگر مطلب جو ہے پاورفل حکومتی مطلب جو ہے اقدار ہونے کی وجہ سے اس شخص کو مطلب جو ہے کوئی سخت سزا نہیں دی گئی، بلکہ معمولی سزا دے کر اس کو رہائی مطلب جو ہے عطا ہو گئی۔ سامعین اکرام، تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو اطلاعات دیتے ہیں کہ 69 اس ہجری سے یعنی 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور قحبہ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظامیہ رہے، اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل ہوتی رہی، اور مطلب جو ہے 1945 میں یہودیوں نے اس پر بمباری کی تھی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے اوسط مطلب جو ہے حصے پر اس کو بہت نقصان ہوا تھا۔ سامعین اکرام، یہ اس کے رد و بدل ہے جو مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح کی آگاہی دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، مسجد اقصی یا مسجد صخرہ کے قریب ایک قبرستان بھی ہے جس کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس قبرستان میں مدفون افراد کی بخشش اور برکت کا ذکر احادیث سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ مسجد منورہ کے بعد یہاں مدفون ہونے والے کو ترجیح دیا گیا ہے، اور اس قبرستان کو اسی وقت متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بھی شخص کو وہاں پہ دفن نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ قبرستان اس وقت بند رکھا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اسی قبرستان
قبرستان کے انہی دروازوں سے یروشلم میں داخل ہوں گے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو اس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہاں پر ایک جبل زیتون کے نام سے بھی ایک پہاڑ ہے جو اونچی پہاڑی ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جس کے سلسلے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کا ظہور ہوگا، اور جب اس پر وہ ظہور پذیر ہوں گے تو یہ پہاڑ مطلب جو ہے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس پہاڑ پر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں مدفون ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے اس قبرستان کو مقدس تصور کرتے ہیں، اور یہاں اس پہاڑی یعنی جبل زیتون پر وہ مطلب جو ہے اپنے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو وہاں پہ مدفون کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جبل زیتون پر یہودیوں کی بڑی تعداد میں قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کے قریب یروشلم میں عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اس وجہ سے بھی یہودیوں کو یہ بہت زیادہ اہمیت مطلب جو ہے اس کو دیتے ہیں، اسی لیے بھی ان کے لیے وہ اہمیت رکھتی ہوئی وہ سرزمین ہے۔ سامعین اکرام، مسجد اقصی اور فلسطین یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودیوں سب کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اور ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی تقوی میں مجھے اور آپ کو زمانہ قدیم سے مطلب جو ہے چلا آ رہا ہے، اسی لیے ہر کوئی اس پر قابض ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں مختلف قسم کے جھگڑے، فسادات اور جنگ و جدال ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق وہ کہہ سمجھتے ہیں کہ کوہ موریا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تھے جو وہاں کی ایک پہاڑی ہے۔ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے والے تھے، اور یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے، جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد کے سلسلے میں جو آزمائش ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، مگر کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بنو اسماعیلیہ میں سے تھے، اس وجہ سے یہودی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے عقیدے کے مطابق تصور کرتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام بھی مطلب جو ہے وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ تھی۔ سامعین اکرام، عیسائیوں کی بھی یہاں مقدس مقامات یہاں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے وہ تصور اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اسی وجہ سے یہ اس سرزمین کو بہت اہمیت کی حامل سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا مسجد اقصی میں، اسی وجہ سے وہ اس کی اہمیت کی حامل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی مسجد کے بالکل جو اونچائی پر یہ مسجد مطلب جو ہے مسجد صخرہ بنی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، وہاں اس ٹیلے کے ٹھیک نیچے ایک مغربی دیوار بھی ہے جس کو دیوار گریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید آپ بھی ان اخباروں کے ذریعے سے یا تاریخ کے کتابوں کے ذریعے سے آپ نے بھی اس لفظ دیوار گریہ کا لفظ بھی مطلب سنا ہوگا، اور اس کی مطلب جو ہے معلومات بھی آپ کو ہوں گی۔ اس کے سلسلے میں مجھے ایک سرکاری بلیٹن جو نیوز فرام اسرائیل کے نام سے 1 جولائی 67 عیسوی کے اخبار کے مطابق مجھے اور آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ دیوار گریہ کوڑے کرکٹ کے ملبے میں دبی ہوئی تھی، اور اس کا کوئی نشان اس وقت باقی نہیں تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کو یہ اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا، اور انہوں نے اس جگہ کو صاف کروا کے اس آثار قدیمہ کو کھوج نکالا اور دوبارہ اس دیوار کی تعمیر کر دی۔ دیوار گریہ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اس عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کو انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ سامعین اکرام، اس حصے کو یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں اور مسلمان دیوار براق کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہودی اس دیوار کو بہت عقیدت سے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں وہ آ کر روتے پیٹتے اور گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روم اور یہودیوں کی پہلی بڑی جنگ میں یروشلم پر جتنے تباہی آئی تھی، اس کے باوجود اس دیوار کا بچ جانا اور وہ آثار قدیمہ میں مطلب جو ہے ظاہر ہو جانا، یہ ایک معجزہ مطلب جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور یہاں آ کر
پر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ دیوار گریا اگر آپ مختلف یوٹیوب پر ڈال کر بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ دیوار بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ درمیان میں چھوٹے چھوٹے فاصلے پر درازیں بنی ہوئی اس دیوار میں نظر آتی ہیں۔ یہودی اپنی انہی درازوں میں اپنی دعاؤں اور مرادوں اور اس یقین کے ساتھ وہاں کے وزٹ پر وہ اس کو وہاں پہ ٹھونس کے رکھتے ہیں اور اس مقدس مقام کی برکت سے وہ دعائیں قبول ہوں گی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ وہاں کا ان کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں آ کر گڑ گڑاتے اور روتے ہیں اور اپنی مرادیں اور اپنی دعائیں وہ لکھ لکھ کر ان دیوار کے درازوں میں رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ رواج جو اس طرح کی دعاؤں کا اور اس طرح کے لکھ کر ان درازوں میں رکھنے کا جو رواج ہے، یہ تقریباً 300 برس پرانا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو یہودی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور آ نہیں سکتے، وہ ایک الگ عقیدے کے ساتھ وہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے سے نذرانے اس جگہ پر بھیجتے ہیں یہودیوں کے پاس اور دعائیں لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں، اور اس کے جو منتظمین ہیں ان دعاؤں کو ان درازوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دور دراز سے آ نہیں سکتے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کی دعائیں مرادیں آسمان پر پہنچ کر ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا اور یہ جس کا قدیم عبادت گاہ خانہ تھا، اور اس کا یہ حصہ بچا ہوا حصہ ہے جو دیوار گریہ کی شکل میں انہیں میسر آیا ہے، اس لیے ان کی یہ مقدس جگہ ہے۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے روتے دھوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس دیوار کو عربی میں المبکی کے نام سے اور انگریزی میں بلڈنگ وال کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہودی اس دیوار کی زیارت پر مذہبی تہوار کے موقعوں پر اور ہر ہفتے کے دن اس کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں آ کر وہی طریقہ کار کے ساتھ وہاں رونا دھونا اور دعائیں لکھ کر ان کے درازوں میں رکھنے کا عمل دہراتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دیوار اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بخت نظر کے حملے کے ساتھ ہی وہاں پر وہ تہس نہس ہو کر وہ عمارت صفائے ہستی سے مٹ کر خاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقام جہاں انبیاء کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی تھی، اس مقدس جگہ کی اہمیت اور عظمت کو جانتے ہوئے انہوں نے یہاں تعمیر کا کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ انہی کی تعمیر شدہ وہ جگہ دیوار ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، جو خود مسلمانوں نے اس کو تعمیر کی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے وسط میں ایک چبوترا بھی ہے جو مخروطی گنبد اور خہبہ صخرہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور حرم کے چاروں طرف ہجرے ہیں اور شمالی دیوار کے ہجروں میں عربی یونیورسٹی ہے، جس سمت میں جنوبی سمت میں مختصر اور مختلف نوردات کا مختلف عجائب گھر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک ایسا ہجرہ بھی ہے جس میں شریف حسین شریف مکہ اور مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر بھی یہاں مدفون ہیں، جہاں دیوار گریہ کی تفصیلات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے سلسلے میں آتا ہے کہ 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی مملکت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری دیوار ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، اس لیے اس دیوار پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے، اس عبادت گاہ پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہمیں یہ عطا کر دی جائے اور ہم اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن کا قیام کیا اور فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے یہ دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے، اور اس کے مالکانی حقوق بالکل درست ہیں کیونکہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارت کا ایک حصہ ہے اور اسی وجہ سے قبضہ انہی مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق دیا گیا کہ وہ اس کی زیارت
زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہودی ہر ہفتے کے دن اور پھر مطلب جو ہے اپنی مذہبی تہواروں میں وہ اس دیوار کی زیارت کرتے ہیں، اور یہاں آ کر روتے دھوتے اور دعاؤں کو ان کے درازوں میں رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہودیوں کو اس دیوار کی جہاں مطلب جو ہے انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا تھا اور اس کی پھر سے مطلب جو ہے اس کی تعمیر کی تھی، اس دیوار کی زیارت کی اجازت مطلب جو ہے مسلمانوں کے قلب وسیع نے مطلب جو ہے اس کی اجازت دے کر ان یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کر دیا تھا۔ ہزار برس کی تاریخ جس میں یہودیوں کو ہر اللہ رب العالمین کا قہر ہر جگہ مطلب جو ہے ان پر نازل ہوتا رہا، تاریخ کے صفحات کے جھروکے اور قرآن مجید کے مختلف مطلب جو ہے آیات کریمہ اور قرآن مجید کے واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس قوم کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا اور کس طرح سے انہیں ذلیل و خوار ہو کر ہر جگہ ہر مقام پر ان کو مطلب جو ہے ذلیل و خوار کر کے در بدر مطلب جو ہے کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے ہم دیکھیں تو ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی ہے، ہر دور میں انہیں ٹھوکریں لگتی رہی ہیں اور ہر دور میں ان کو ذلیل کیا جاتا رہا ہے۔ جس ملک میں رہے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر انہیں نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی شرافت تھی جو انہیں رہنے اور زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ سامعین اکرام، پچھلی 13-14 صدیوں میں اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو یہودیوں کو اگر کہیں امن نصیب ہوا ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے، ورنہ مطلب دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ یہودیوں کے اپنے مورخین یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے شاندار دور وہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے مطلب آباد تھے۔ سامعین اکرام، یہ وہ تاریخ صفات ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہودی کس طرح سے چال بازیاں کر کے اس فلسطین کی مسجد اقصی پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے وہاں جب مسلمانوں کی اپنی شرافت اور ان کے اپنے وسیع قلب کی بنا پر ان کو اجازت مل گئی تھی تاکہ وہ اس عبادت گاہ کی زیارت کر سکیں اور وہاں اپنی من چاہی عبادت جو غم مطلب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کی اجازت دی گئی، مگر انہوں نے وہاں چال بازیاں کر کے وہاں اندر سے اندر گھسنے اور پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرنے اور پھر سے مطلب جو ہے اس پوری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس فلسطین کو مطلب جو ہے اپنے قبضے میں لینے اور اس کے ذریعے سے وہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور غلط عقائد کی بنا پر وہ اپنا سارا مطلب جو ہے عقیدے کے حساب سے وہ مطلب جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی بڑی بڑی اسکیمیں بڑے پلاننگ مجھے اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان چال بازیوں کو سمجھنا، اس تاریخ کو پرکھنا، اسے مد نظر رکھنا اور اس کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو کھلے رکھنا آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے مطلب جو ہے رونما ہوں گے اور مختلف فتنوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے گا، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جہاں یہودی اپنی مختلف من گھڑت کہانیوں کے ذریعے سے مسلمان ذہنوں کو تتر بتر کر کے منتشر کر کے وہاں پہ نئی مطلب تاریخ کو جنم دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت مجھے اور آپ کو سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے تاریخ بنی اور کس طرح سے اس تاریخ پر مطلب جو ہے عمل کیا گیا، کتنی بار اس عمارت کو ڈھایا گیا، کتنی بار اس پر ظلم توڑے گئے اور کتنی بار اس کو برباد کرنے کی کوششوں میں یہودی ہی حصہ بنتے رہے، مگر چال بازیوں کو سمجھ نہ سکنے کی بنا پر اور مختلف مطلب جو ہے سپر پاور طاقتیں اس کا حصہ بن کر اس کو فتنے کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں، اس وجہ سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو مطلب اہمیت دی جاتی ہے، ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ خود ہندوستان کے ہمارے مودی جی نے بھی اس کا ساتھ دینے کا مطلب جو ہے اعلان کر دیا۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میری اور آپ کی تاریخ یہ مٹ جائے گی، صحیح بات میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر اس کی تفصیلات جاننا، اس کو صحیح معلومات حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے صحیح فیصلے کرنا اور صحیح نظر سے اس کو دیکھنا آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس فلسطین پر اللہ کی رحمت ہو، اس پر برکتیں نازل ہوں، وہاں پہ جو لوگ
سرگر میں جہاد ہیں، اللہ رب العالمین ان کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد عطا کرے اور ان کو خوب طاقت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ جو پوری دنیا میں موجود ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور صحیح مطلب جو ہے عقیدت ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے، اور صحیح معنوں میں ان کی مدد کے لیے ہماری جیب کھلیں، ہماری دعائیں کے لیے زبان کھل جائے، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم بھی مطلب جو ہے ان کا ساتھ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔